17 سالہ جرنیل محمد بن قاسم کی داستان و شجاعت قسط نمبر 23 حصہ اول شیران اسلام کی جانبازانہ یورش۔ جب پنڈت ابھی محمد بن قاسم سے رخصت ہو کر چلا گیا تو وہ آرام کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر آیا اور غلام کو بھیج کر جعوبہ بلایا۔ جعوبہ ایک پرجوش مجاہد تھا۔ وہ روسک نام منجنیق کو چلایا کرتا تھا۔ غالباً ناظرین کرام بھولے نہیں ہوں گے کہ منجنیق روسک خلیفہ ولید کی تھی، جو کہ خاص طور پر اسی مہم کے لیے بھیجی گئی تھی۔ جب جعوبہ آ گیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا تب محمد بن قاسم نے اسے دریافت کیا، تم نے وہ جھنڈا دیکھا ہے جو دیبل کے مندر پر لہرا رہا ہے؟ جعوبہ نے جواب دیا، جی ہاں دیکھا ہے۔ آپ شاید اس جھنڈے کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ تمام قلعے پر لہراتا ہے۔ محمد بن قاسم، ہاں میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس جھنڈے کو توڑ کر گرا دو؟ جعوبہ، جی ہاں ممکن ہے، لیکن جھنڈے کے توڑنے سے کیا ہوگا؟ محمد بن قاسم، یہ ہندو تو ہم پرست ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ جب تک یہ جھنڈا قائم رہے گا اس وقت تک کوئی طاقت بھی قلعے کو فتح نہ کر سکے گی۔ جعوبہ، خوب، تو اطمینان رکھیے، انشاءاللہ میں اسے کل ہی اڑا دوں گا۔ محمد بن قاسم، بس تو اسی لیے تم کو طلب کیا گیا تھا۔ آج رات میں تم منجنیق کو دیکھ لو، اگر درستگی کی ضرورت ہو تو درست کر لو۔ جعوبہ، میرے خیال میں منجنیق ٹھیک ہی ہے، لیکن پھر بھی احتیاطاً اسے ضرور دیکھ لوں گا۔ محمد بن قاسم، میرا مقصد بھی یہی ہے۔ جعوبہ، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ منجنیق اتنی بڑی ہے کہ 500 آدمی تو اس کو آگے سے دھکیلتے ہیں اور 500 ہی اس کے زنجیریں کھینچ کر اسے چلاتے ہیں۔ محمد بن قاسم، میں خوب جانتا ہوں، تم کو 1000 سوار دیے جائیں گے۔ جعوبہ، بہتر ہے۔ اچھا تو مجھے اجازت دیجیے۔ محمد بن قاسم، ہاں جاؤ۔ جعوبہ سلام کر کے چلا گیا۔ محمد بن قاسم کھانا کھا کر سو گیا۔ صبح سویرے ہی تمام لشکر اٹھا، ضروریات سے فراغت کر کے نماز پڑھی اور آفتاب طلوع ہونے سے پہلے ہی مسلح ہو کر حصار سے باہر نکلنے لگے۔ آج محمد بن قاسم نے اعلان کر دیا تھا کہ ہر مجاہد پورے ساز و سامان سے اور تمام کمال و جوش و خروش سے نکلے۔ ساز و سامان میں سیڑھیاں، فصیل توڑنے کے لیے اوزار، کمندیں، غرض کے تمام ضروری سامان لے لیا گیا تھا۔ آج اس نے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور ان حصوں میں سے ایک پر خریم کو اور دوسرے پر اجل بن عبد المالک بصری کو، تیسرے پر مجاشع بن نویہ کو افسر مقرر کر کے چوتھے دستے کو اپنے تحت میں لیا تھا۔ نیز جعوبہ کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ ان افسروں میں سے مجاشع کو قلعہ کے جنوب کی طرف، خریم کو شمال کی، اجل کو مغرب کی سمت مقرر کیا تھا اور خود مشرق کی جانب رہا۔ ان افسروں کے جانے سے پہلے اس نے ہدایت کر دی تھی کہ جس وقت تم دیکھو کہ مندر پر اڑنے والا جھنڈا گرا دیا گیا ہے، فوراً ہی قلعے پر حملہ کر کے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرنا۔ چنانچہ لشکر کے 4 حصے ہو گئے اور چاروں طرف روانہ ہوئے۔ ہندوؤں نے جب مسلمانوں کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ ان پر تیروں اور پتھروں کی بارش کرنے کے لیے مستعد ہو بیٹھے۔ چونکہ مسلمان قلعے کے چاروں طرف چھا گئے تھے، اس لیے انہوں نے بھی فصیل پر چاروں طرف اپنے سپاہی پھیلا دیے تھے۔ مسلمانوں نے ہر سمت اپنے دستے کھڑا کر دیے اور جھنڈا اڑائے جانے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ چونکہ وہ قلعے سے اتنے فاصلے پر تھے کہ ان تک ہندوؤں کے تیر اور پتھر نہ پہنچ سکتے تھے، اس لیے فصیل والے بھی کھڑے ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے۔
بلکہ زور زور سے چیخ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان ان کے شور سے ان کے روب میں آ جائیں گے، مگر اس خیال سے اپنے آپ کو ہی فریب دے رہے تھے۔